بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم طے کر دو کہ تم پلواؤ اپنی اولاد کو دودھ۔ اولادکم کے بعد عبارت ہے مراضع غیر امہاتہم، مراضع غیر امہاتہم، اگر تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو ان عورتوں سے جو ان کی ماؤں کے علاوہ ہیں، یعنی بچے کی جو ماں ہے اگر اس سے دودھ نہیں پلایا، کسی اور عورت کے ذریعے سے اگر دودھ پلایا تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم حوالے کر دو ما وہ اجرت آتیتم جو تم نے طے کی ہے دستور کے مطابق، جب تم حوالے کر دو وہ اجرت جو تم نے طے کی ہے دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، نسخہ عمل، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے تم جو عمل کرتے ہو، تم جو بھی عمل کرو اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اس صفت کا تعلق یہ ہے چونکہ ماقبل میں یہ بات آئی نا کہ اگر ماں دودھ پلائے تو اس کو اگر وہ اجرت طلب کر رہی ہے، ماں اگر اجرت طلب کرے، ماں کا نان نفقہ خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، کسی اور عورت کو رکھے تو اس کو اس کی اجرت دے، تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے میں تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اگر تم نے اجرت طے کی اور اس کو نہیں دیا تو یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ بچے کی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، اس کا نان نفقہ اگر تم نہ دو تو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ اس پہ باس پرس کرے گا۔ والذین یتوفون منکم، عدت وفات زوج، والذین یتوفون منکم، پس وہ لوگ کہ جو وفات پا جائیں تم میں سے، جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ دیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، پس وہ انتظار کریں گی وہ عورتیں اپنے لیے 4 مہینے 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں گی اپنی مدت کو، بلغنا کے نیچے انقضت عدتهن، انقضت عدتهن، جب ان کی عدت مکمل ہو جائے گی، عدت گزر جائے گی، فلا جناح علیکم، اب ان پر کوئی حرج نہیں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، پس وہ جو کریں اپنے حق میں، فی انفسہن اپنے حق میں جو وہ کریں دستور کے مطابق، جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں تم پر اگر وہ عورتیں کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، پس اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس پر خبردار ہے، باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ دیکھیں یہاں سے عدت کی بات آ گئی اور بتائیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور کہا اتنے دن وہ انتظار کریں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم پہ کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرے دستور کے مطابق۔ یہ اشارہ ہے کہ اگر وہ اب کسی اور سے نکاح کرنا چاہے، عدت کے بعد اگر عورت اپنے حق میں فیصلہ کرے یعنی کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو تم اسے منع نہ کرو، وہ جو فیصلہ کر رہی ہے اپنے بارے میں کر رہی ہے نا، اور وہ عاقلہ بالغہ ہے، وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، اس لیے کہا کوئی حرج نہیں جب وہ عورتیں کریں اپنے بارے میں، لیکن قید کیا لگائی؟ دستور کے مطابق، یعنی ایسا کام نہیں کریں گی جس سے ان کے والدین اور ان کے خاندان کی بدنامی اور تکلیف کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اگر عورت ایسی جگہ نکاح کر رہی ہے کہ جو بالکل ایسا خاندان سے بالکل الگ تھلگ ہے،
جس سے ان کی بےزتی اور رسوائی ہے بظاہر، اور وہ اس کو نہیں چاہ رہے، یا یہ ہے کہ وہ ایسی شرائط رکھی ہیں عورت نے جو خلاف شرع ہے، یا مہر اس نے نہیں رکھا، مہر کے بغیر نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ چیزیں نافذ نہیں ہوں گی۔ عورت کے ذمے ہوگا کہ وہ دستور کے مطابق مہر بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو نکاح کرے وہ ایسی جگہ ہو جہاں خاندان کے لوگ خوش ہوں، تو اس میں عورت کے لیے بہتری ہے۔ بس تم جو بھی عمل کرو اللہ خبردار ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت کو روکتا ہے، نکاح نہیں کرنے دیتا، اس پہ جبر کرتا ہے، تو اللہ خبردار ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، عدت میں پیغام نکاح کا حکم، عدت میں پیغام نکاح کا حکم۔ یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان عدت میں عورت کو پیغام نکاح صراحتاً نہیں دے گا، یہ نہیں کہے گا میں تم سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، یا عورت خود کسی کو بھی یہ صراحتاً نہیں کہے گی کہ میں عدت کے بعد تم سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر کوئی پیغام دے گا بھی تو اشارتاً، صراحتاً نہیں دے گا، اشارتاً، کیونکہ عورت تو غم میں ہے نا، شوہر کا انتقال ہوا غم کی حالت میں، تو کوئی اگر اس کو پیغام نکاح دے گا بھی تو اشارتاً دے گا، صراحتاً نہیں ہے۔ غم کی حالت ہے، اس میں شادی بیاہ کی باتیں کرنا، رخصتی کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں عورت عدت گزار رہی ہے اس کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے بیٹے کا، بھائی کا انتقال ہو گیا، اور آج کے الفاظ میں کفن میلہ نہیں ہوا، اور اس نے بناؤ سنگار کر کے دوسری شادی کی تیاری کر رہی ہے۔ اس لیے بہتر ہے اسے پیغام اشارتاً دیا جائے، صراحتاً نہ ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں تم پر، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، پس وہ جو تم اشارتاً کہو، عرضتم اشارتاً تعریض، اشارہ، پس کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم اشارتاً کہو، من خطبت النساء، پیغام نکاح۔ دیکھیں ایک لفظ خطبہ، ایک لفظ خطبہ، تو خطبہ کسے کہتے ہیں؟ نکاح کا پیغام۔ پیغام نکاح اگر تم اشارتاً دو تو کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں، دل میں پوشیدہ ہو کہ عورت کی عدت گزر جائے گی تو میں اس سے نکاح کروں گا، تو دل میں اگر رکھتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ نے جان لیا کہ یقیناً تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا، اللہ نے جان لیا کہ یقیناً تم ستذکرونہن، ذکر کرو گے ان عورتوں کا۔ آگے لکھو بریکٹ میں، عدت کے بعد، عدت کے بعد، یعنی اللہ کو پتہ تھا تم دل میں یہ بات رکھ رہے ہو نا کہ عدت گزر جائے گی تو میں اس عورت سے نکاح کروں گا، تو اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا عدت کے بعد۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم وعدہ کرو ان عورتوں سے چھپ کر، یعنی ان سے وعدہ کرو نکاح کا چھپ کر، وہی اشارتاً، یہ نہیں ہے کہ فون پہ باتیں شروع کر دو، مراد کیا ہے کہ تم ان سے وعدہ کرو، یعنی چھپ کر، پوشیدہ، اشارتاً تم انہیں نکاح کا پیغام دے دو، وعدہ کرو چھپ کر، یعنی گویا اشارتاً۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ ہے کہ تم کہو ان سے کوئی بات، بھلی بات، اچھی بات، مگر تم ان سے کوئی بات کہو، اچھی بات، دستور کے مطابق کوئی بات کہو، تو اللہ کہہ رہا تم ان سے وعدہ نہ کرو چھپ کر، چھپ کر وعدہ نہیں کرنا ان سے، ہاں اگر کہنی ہے کوئی بات تو وہ بھی کس طرح کہو، اچھی اور بھلی بات کہو۔ دیکھیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا، عدت کے بعد تم ان کا ذکر کرو گے، ان کو نکاح کا پیغام دو گے، تو اللہ کہہ رہے تم ان سے وعدہ نہ کرو چھپ کر، چھپ کر وعدہ نہ کرو کہ صریح الفاظ میں، چھپ کر وعدہ نہ کرو، بریکٹ میں کیا، صریح الفاظ میں۔ اب مثلا چھپ کے اس کو پیغام دے دیا، خط بھیج دیا، آج کے الفاظ میں میسیج لکھ دیا، بھائی جیسے تیری عدت پوری ہوگی میں نکاح کروں گا، صریح الفاظ میں پیغام دے رہا ہے اس کو، لیکن کس طرح دے رہا ہے؟ چھپ کر دے رہا ہے، تو تم ان سے وعدہ نہ کرو چھپ کر، ہاں اگر بات کرنی بھی ہے تو کہو کون سی بات؟ قولا معروفا، بھلی اور اچھی بات کہو جو دستور کے مطابق۔ وہ بھلی بات کیا ہے؟
بھلی بات یہ ہے کہ یوں اشارتاً بات کہے، مثلاً ان کے پاس چلا گیا تو اب پیغام دے رہے ہیں، یہ نہیں براہ راست بات نہیں کر رہا، پیغام پہنچا رہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں اللہ کرے میرا نکاح ہو جائے، تو میں بھی نکاح کا خواہش مند ہوں، اللہ کرے آپ کو بھی اچھا رشتہ مستقبل میں مل جائے، اللہ کرے گھر بس جائیں، نیک کو نیک لوگ ملیں تو اگر یہ ایسی کوئی بات کہہ رہا ہے تو یہ تعریضاً ہے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ قول معروف ہے، دستور کے مطابق بات کر رہا ہے، صریح الفاظ میں پیغام نہیں دے رہا، اشارتاً کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھو ممانعت کس کی ہے؟ صراحت کی ہے، اور ممانعت کس کی ہے؟ چھپ کر وعدہ کرنے کی ہے، لیکن تعریضاً کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ عورت بھی ذہنی طور پہ تیار ہوگی کہ بھئی مجھے یہ نکاح کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو وہ بھی جیسے عدت گزرے گی ان کی طرف میلان رکھے گی اور کہیں اور دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوگی۔ مگر یہ کہ تم کہو کوئی بات اچھی اور بھلی بات، تو بھلی بات کہے، یہ نہیں کہ اس کو وعدے دلائے مستقبل کے اس کو بارے میں کہ میں تیرے لیے جنت بناؤں گا اور نہریں تیرے لیے کھود دوں گا فلاں فلاں، اس طرح نہیں، وہ بات کہیں جو دستور کے مطابق ہے، یعنی جو وہ کر سکے، جو اس کا حق ادا کر سکے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، مت عزم کرو عقد نکاح کا، تعظیم مت عزم کرو عقد نکاح کا، عزم وہی پختہ وعدہ نہ کرو عقد نکاح کا یہاں تک کہ وہ عدت کو پہنچ جائے، عدت کو پہنچ جائے یعنی عدت مکمل ہو جائے، کتاب کے نیچے عدت، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے، یعنی جب تک عدت مکمل نہ ہو اسے پختہ وعدہ نہ کرو۔ تعظیمو کہتے ہیں یقینی طور پہ، پختہ وعدہ اس کے ساتھ نہ کرو عقد نکاح کا، میں 100% تم سے نکاح کروں گا، اس طرح کی بات نہ کہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پس تم اللہ ہی سے ڈرو، تم اللہ ہی سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ بردبار ہے۔ دیکھیں اس آیت میں وہ عورت جو عدت میں بیٹھی ہو اس کا حکم یہ آیا کہ تم اس کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، لیکن تعریضاً دینا ہے، صراحتاً نہیں دینا۔ تو پہلے بھی شروع میں کہا کہ کوئی حرج نہیں، فیما عرضتم بھی، اگر تم اشارتاً کہو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم، اور اگر تم چھپاؤ گے اپنے دل میں، یعنی اگر تمہارے دل میں خواہش ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا عدت کے بعد، اللہ کو پتہ ہے اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ تم عدت کے بعد ذکر کرو گے تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تم ان سے وعدہ نہ کرو پوشیدہ طور پر، خفیہ پلاننگ، خفیہ وعدے نہ کرو، ہاں اگر کہنی ہے تو بات کہو دستور کے مطابق، یعنی اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ وَلَا تَعْزِمُوا، اور تم مت عزم کرو عقد نکاح کا، عزم وہی پختہ وعدہ، 100% پختہ وعدہ، ایسا نہ کرو یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، عدت مکمل ہو جائے، جب 4 مہینے 10 دن عدت پہنچ جائے پھر اب ان کے ساتھ تم نکاح کا وعدہ کرو۔ جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، تمہارا کیا ارادہ ہے، تم نے نکاح کرنا ہے، اس کو ستانا ہے، کیا اغراض ہیں، اللہ تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے لوگوں سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اور پھر جان لو اس معاملے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، تمہیں نکاح کا پیغام دینا تھا اشارتاً لیکن تم نے بعض جملے کہہ دیے صراحتاً، بعض جملے تو اشارتاً کہے لیکن بعض جملے صراحتاً کہے، تو اللہ غفور ہے، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ جس وقت تم صراحتاً کہہ رہے تھے وہ اللہ حلیم اور بردبار تھا، اس نے اس وقت تمہیں سزا نہیں دی اور تمہیں معاشرے میں رسوا نہیں کیا۔ وہ چاہتا تو وہ میسج تمہارے والدین پڑھ لیتے، وہ میسج، وہ خط تمہارے ماں باپ پڑھ کے وہ اللہ تمہیں رسوا کر سکتا تھا، لیکن وہ حلیم اور بردبار ہے، وہ گناہ دیکھتا ہے، ستار ہے، پردہ ڈال دیتا۔ لا جناح علیکم، مطلقہ عورتوں کی اقسام و احکام، مطلقہ عورتوں کی اقسام و احکام۔ دیکھیں بات یہاں ہوئی نا کہ عورتوں کو طلاق دے دی گئی، اور اس کے بعد بات کی کہ اگر طلاق نہ دی گئی شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اب یہاں سے ان عورتوں کی اقسام جن کو طلاق دی گئی ان کا کیا حکم ہے، ان کو مہر دیں گے نہیں دیں گے، کتنا مہر دیں گے،
عورت کو کس طرح رخصت کریں گے، تو وہ احکامات ہیں۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، اگر تم طلاق دو عورتوں کو جب کہ تم نے عورتوں کو نہ چھوا ہو، جب کہ تم نے عورتوں کو نہ چھوا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، اور تم نے نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر۔ دیکھیں تفریضو سے پہلے لم ہے، یہ پیچھے پر عطف ہے، او لم تفریضو، اور یہاں پر لفظ او بمانے واو کے ہے، او بمانے واو کے ہیں، اور تفریضو سے پہلے ہے لفظ لم محذوف ہے، اور فریضہ کے نیچے مہر۔ اب ترجمہ دیکھو، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ماں کے نیچے لکھے مصدریہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ماں مصدریہ نہیں بناؤ گے تو پھر ترجمہ ہوگا ماضی والا، بات سمجھ رہے ہو، لم داخل ہے تو پھر مفہوم ادا نہیں ہوگا، اس لیے ماں مصدریہ ہے تو معنی ہوگا کوئی حرج نہیں اگر تم طلاق دو جب کہ تم نے عورت کو نہ چھوا ہو، اور او بمانے واؤ کے، اور تم نے نہ مقرر کیا ہو اس عورت کے لیے مہر، چھوا بھی نہ ہو اور مہر بھی مقرر نہ کیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اور تم فائدہ دو ان عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق۔ موسع کہتے ہیں خوشحال آدمی، مالدار آدمی فائدہ دے عورتوں کو قدرہ اپنی وسعت کے مطابق۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور تنگ دست آدمی فائدہ دے قدرہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ متاعًا بالمعروف، یہ فائدہ دینا ہے دستور کے مطابق۔ حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے نیکوکاروں پر، یہ لازم ہے نیکوکاروں پر۔ اوپر ما لم تمسوہن یہ قسم اول ہے، اور آگے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ یہ قسم ثانی ہے، قسم ثانی ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو انہیں، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم انہیں چھو، وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور درا حال ہے کہ تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر۔ قد فرضتم، تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر۔ فنصف ما فرضتم، پس تم آدھا دے دو مہر جو تم نے مقرر کیا، ماں کے نیچے مہر، تم آدھا دے دو مہر جو تم نے مقرر کیا۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں۔ آگے لکھیں بریکٹ میں، یعنی آدھا مہر بھی نہ لیں، یعنی آدھا مہر بھی نہ لیں۔ او یعفو الذی بیدہ، یا معاف کر دے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ۔ اس کے بریکٹ میں لکھیں یعنی شوہر رعایت کرتے ہوئے، یعنی شوہر رعایت کرتے ہوئے پورا مہر دے دے، یعنی شوہر رعایت کرتے ہوئے پورا مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کرو یعنی مرد شوہر تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم مت بلاؤ آپس میں احسان کرنے کو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ آج سمجھ آئی؟ اب دیکھیں انسان جب کسی عورت کو طلاق دیتا ہے، اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ عورت کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، اور نمبر 2 عورت کو چھوا نہیں، یعنی خلوت صحیحہ، نہ جمع کیا ہے اور نہ چھوا۔ چھونا کس سے کنایا ہے؟ خلوت صحیحہ سے۔ تو مہر بھی مقرر نہ کیا ہو اور خلوت صحیحہ بھی نہ کی ہو تو اب آگے حکم آئے گا، ایسی صورت میں اسے دیا جاتا ہے متع، یعنی اسے 3 کپڑے دیتے ہیں۔ یہ 3 کپڑے دینا اب ضروری ہے تاکہ اس کو خالی ہاتھ رخصت نہ کریں، تو مہر بھی مقرر نہیں، چھوا بھی نہیں، خلوت بھی نہیں ہوئی، طلاق دے دیں، تو اب اس کو
متع دیں گے 3 کپڑے، یعنی قمیص، ازار اور دوپٹہ، پورا ایک لباس اس کو دیں گے۔ دوسری صورت کہ عورت کا مہر مقرر کیا ہے اور مہر مقرر کرنے کے بعد چھوا نہیں ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور عورت کو طلاق دے دی، اس صورت میں نصف مہر دیں گے، آدھا مہر دیں گے۔ اگر مہر مقرر ہے لیکن چھوا نہیں اور طلاق دے دی تو آدھا مہر دیں گے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ عورت کا مہر مقرر ہی نہیں کیا اور عورت کو چھو لیا، اب چھو لیا، خلوت ہو گئی، جماع ہو گیا، پھر طلاق دے دی بعد میں، تو اس صورت میں لازم ہوگا مہر مثل۔ تو جو مہر مثل ہے یعنی اس کے خاندان کی عورتوں کا، وہ مہر دینا اس پر لازم ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایک صورت کیا ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں اور چھوا بھی نہیں، تو پھر اس کو متع دے گا، کپڑے دے گا۔ اور اگر مہر مقرر ہے اور چھوا نہیں ہے تو پھر اس کو نصف مہر دے گا۔ اور اگر مہر مقرر نہیں ہے اور اس کو چھو لیا، چھونے کے بعد طلاق دے رہا ہے تو اس کو مہر مثل دے گا۔ اب یہاں دیکھیں قرآن میں پہلی صورت لا جناح علیکم، اب یہاں سے بیان ہو رہی ہے قسم اول۔ پہلی قسم کیا ہے کہ کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو اپنی بیویوں کو جب کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو۔ تو چھوا نہ ہو یعنی خلوت صحیحہ۔ اب لوگ کہتے ہیں فقہا مسئلہ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو فقہا مسئلہ قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ فقہا نے یہ جو بات کہی کہ خلوت نہ ہوئی ہو، تو یہ خلوت کی بات انہوں نے آیت سے اشارتاً معلوم کی ہے، کیونکہ چھونا کس کو کہتے ہیں؟ خلوت کو۔ خلوت میں چھونا ہوتا ہے، انسان قریب جاتا ہے، تو جب کہ چھوا بھی نہ ہو، اور میں نے آپ کو کہا او بمانے واو کے، اور ولم تفریضوا لہن فریضہ، اور مہر بھی مقرر نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ اگر او کو آپ اپنے معنی میں لیں گے تو معنی ہوگا کہ چھوا بھی نہ ہو یا مہر مقرر نہ ہو، حالانکہ یہ ایک ہی صورت ہے، چھوا بھی نہیں اور مہر بھی مقرر نہیں ہے، مہر بھی مقرر نہیں ہے، چھوا بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اسے فائدہ پہنچاؤ ان عورتوں کو، مالدار آدمی اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست آدمی اپنی وسعت کے مطابق اسے فائدہ پہنچائے۔ متاعن، یہ فائدہ پہنچانا ہوگا دستور کے مطابق، اور یہ لازم ہے نیکوکاروں پر، یعنی نیک آدمی اس کو پورا کریں گے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ اسے جوڑا دو، اسے لباس دو، کچھ نہ کچھ کپڑے چادر وغیرہ خرید کے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو، تو یہ لازم ہے، ضروری ہے نیکوکاروں پر۔ متاعن میں جو تنوین ہے یہ تنویع کے لیے ہے، تو لکھیں التنوین للتنویع۔ تنویع کہتے ہیں خاص نفع پہنچانا، خاص قسم کا نفع۔ تو خاص قسم کا نفع کیا ہے؟ اسے لباس خرید کے دو۔ دیکھیں عورت زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے کپڑے، لباس، زیب و زینت پہ، عورت اپنی زیب و زینت، بناؤ سنگار پہ خوش ہوتی ہے۔ عورت کو اگر معمولی سی چھری لگ جائے تو سارا دن ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے گی، لیکن اگر کان میں، ناک میں سوراخ کرو کہ بھئی زیور ڈالنا ہے تو خود اپنے آپ کو پیش کرے گی۔ تو اور اگر سارے جسم میں بھی سوراخ کرنے پڑیں سونا ڈالنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھتی ہے۔ تو معلوم ہوا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، ان کی پرورش زیب و زینت میں ہوتی ہے اور یہ بات کرتی ہیں تو بغیر دلیل کے۔ اس لیے جو طالب علم زیب و زینت کرے، زیادہ بناؤ سنگار میں لگے، بغیر دلیل کے بات کریں تو سمجھیں اس میں عورتوں والی صفت ہے۔ اس لیے جو مولوی بغیر دلیل کے بولے اور صبح و شام اس کا کام ہی یہ ہو میری ٹوپی اور لباس اور داڑھی اور مونچھیں، اسی میں وہ اپنے ایک ہاتھ میں اس نے آئینہ اور دوسرے میں کنگھی اور یہ پکڑی ہوئی ہو، تو سمجھو یہ مولوی صاحب کام کا نہیں، اس میں عورتوں والی صفت ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بات کیا ہوئی کہ دستور کے مطابق اسے نفع پہنچائے، حقاً یہ لازم ہے علی المحسنین، نیکوکاروں پر۔ نیکوکاروں پر، حالانکہ گناہ گاروں پر بھی تو لازم ہے، فاسق فاجر بھی تو دے گا۔ تو یہ اشارہ ہے اللہ کے حکم کو جو پورا کرتے ہیں وہ نیکوکار کرتے ہیں۔ حکم تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن حکم کی ادائیگی نیکوکار کرتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، قسم ثانی، دوسری قسم، اور اگر تم طلاق دو قبل اس کے کہ ان تمسوهن، کہ تم ان کو چھو،
وقت فرضتم لہن فریضہ، درا حال ہے کہ تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، فریضہ مہر، فنصف ما فرضتم، تو آدھا دے دو وہ مہر جو تم نے مقرر کیا۔ تو دیکھو یہ دوسری صورت آ گئی کہ مہر مقرر ہے اور تم نے ان کو چھوا نہیں ہے اور طلاق دے دی، تو پھر مہر کتنا دیں گے؟ آدھا مہر دیں گے۔ یہ دوسری صورت آ گئی۔ اب اگلے جو جملہ ہے وہ سمجھنا ہے۔ یہاں پہلی بات تو سمجھیں، اللہ نے مہر کو تعبیر کیا ہے فریضہ سے۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح فرض ادا کرنا لازم ہے، عورت کا مہر دینا بھی لازم ہے۔ یہ زبانی کہنے سے معاف نہیں ہوگا، اللہ کو تو پتہ تھا۔ بعد میں ایسے بخیل خاوند آئیں گے جو بیوی سے فائدہ لینے کے بعد کہیں گے مہر معاف کر دو، وہ بیچاری بھی شرم و حیا میں کہے گی میں نے معاف کر دیا، تو زبانی کہنے سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ہاتھ میں دیں، وہ قبضہ کرے، قبضہ کرنے کے بعد خوشی سے واپس دے تو معاف ہوگا، اور قبضہ کرنے کے بعد 5 سال کا بچہ بھی 5 روپے کی ٹافی اور بسکٹ نہیں دیتا، چہ جائے کہ بیوی 3 تولہ سونا واپس دے دے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے لفظ فریضہ جو مقرر کی ہے اس کی ادائیگی فرض ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے۔ تو فنصف ما فرضتم، تو آدھا دو گے جو مہر تم نے مقرر کیا۔ یہ جو الا ہے اسے سمجھو، مگر یہ ہے ان یعفونا، کہ عورتیں معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو کہا بریکٹ میں لکھیں، یعنی آدھا مہر بھی نہ لیں۔ آدھا تو ان کا حق بن رہا تھا، انہوں نے کہا چونکہ اس نے ہمیں چھوا نہیں ہے، ہمارے قریب ہی نہیں آیا، خلوت ہی نہیں ہوئی، تو ہم آدھا بھی نہیں لیتے۔ اگر عورت آدھا بھی معاف کر دے تو کر سکتی ہے، اس کا حق ہے۔ او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ۔ تو میں نے آپ کو کہا بریکٹ میں لکھو، یعنی شوہر رعایت کرتے ہوئے پورا مہر دے دے۔ یا معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ شوہر رعایت کرے، پورا مہر دے دے، کہ بھئی میں نے تو مہر مقرر کیا تھا اور اب میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، تو بلا وجہ میں نے اس کو چھوڑا، سارے خاندان میں مشہور ہو گیا فلاں لڑکی کو طلاق دی گئی، تو چلو کم از کم مہر تو دوں، تو اب وہ پورا مہر دے دے۔ تو قرآن آگے کہے گا مرد کے لیے بہتر ہے وہ پورا مہر دے، عورت معاف نہ کرے، مرد کیا دے؟ پورا مہر دے۔ وَأَن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو، کون؟ مرد۔ اگر مرد معاف کرے، معاف کرنا کیا مطلب؟ پورا مہر دے دے، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو گویا یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ جملہ لکھنا ضروری ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ معاف کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہاں معاف کا ترجمہ معافی سے کرتے ہیں، عورت شوہر کو معاف کرے، ظلم نہ کرے، اور شوہر بیوی کو بھی معاف کر دے، اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو یہ کہانی یہاں نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہاں معاف کرنے سے مراد وہ مہر ہے کہ عورت معاف کر دے یعنی آدھا مہر بھی نہ لے، اور شوہر معاف کر دے یعنی پورا مہر دے دے۔ ایک بات یہ سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ شوہر کے ہاتھ میں۔ اس سے معلوم ہوا طلاق کا اختیار شوہر کو ہے۔ اب کوئی بولے جی یورپ میں جو قانون ہے کہ عورت اپنے آپ کو خود طلاق دیتی ہے، بیوی طلاق دیتی ہے، تو یورپ کے پیچھے چلے، یہاں بھی قانون ہو، مرد عورت کے مساوی ہو، جیسے مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عورت بھی اپنے آپ کو طلاق دے، تو اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی تو مسلمان ہے، خدا کا قرآن پڑھ۔ اللہ کہتا ہے یہ اختیار کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ نے اختیار عورت کو نہیں دیا۔ تو نکاح کی گرہ، دیکھیں اللہ نے نکاح کو تعبیر کیا گرہ سے۔ گرہ کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کہتے ہیں گٹھان لگانا۔ اب مرد الگ تھا، عورت الگ تھی، جب نکاح ہوا تو گٹھان لگ گئی۔ گٹھان سے نا دھاگا مضبوط ہو جاتا ہے، دھاگا ٹوٹا ہوا ہو اس کو جوڑنے کے لیے گٹھان لگا لو تو وہ جڑ جاتا ہے، تو نکاح سے 2 خاندان جڑ جاتے ہیں۔ تو اب حکم ہے اس، دیکھیں گٹھان پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے، پوری رسی میں نا نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ گٹھان پر، باقی رسی تو مضبوط ہے لیکن یہ نگاہ اس پر ہوتی ہے کسی وقت یہاں سے کھل نہ جائے۔ تو جس طرح انسان ہر وقت نگاہ رکھتا ہے رسی میں گٹھان والی جگہ پہ، مرد کو چاہیے ہر وقت نگاہ رکھے اپنے نکاح پر کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ جس طرح اس کا خیال ہوتا ہے اس طرح وہ اپنے نکاح کا بھی خیال رکھے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو تعبیر کیا عقدہ سے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم مت بلاؤ احسان کرنے کو اپنے درمیان، احسان کرنے کو نہ بلاؤ۔ احسان کرنا وہی یعنی پورا مہر دو نا، یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔
اگرچہ اس کا حق تو آدھا مہر بنتا ہے، دیکھیں بیوی کا حق تو آدھا مہر ہے، لیکن تم اس پہ احسان کر کے کیا دو؟ پورا مہر دے دو۔ تو تم احسان کو مت بلاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے احسان کر کے آدھے کی جگہ اس کو پورا مہر دے دیا تو ٹھیک ہے، معاشرے والے بھی اس کو اچھا کہیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بھی تمہیں اچھا کہے گا، اس کا بہترین بدلہ دے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے کیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، امور انتظامیہ کے بعد امر مصلح یعنی نماز کا بیان۔ امور انتظامیہ چل رہے تھے، طلاق کی بحث، اب اس کے بعد کس کا بیان ہے؟ نماز کا۔ اب ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ بات چل رہی ہے طلاق کی اور اب آگے شروع ہو گئی نماز کی۔ وجہ یہ ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ طلاق اور نکاح اور یہ طلاق کے جھگڑوں میں پڑھ کر رب کو نہیں بلانا ہے کہ طلاق میں پڑھ کے صبح و شام یہی کہانیاں ایک کی سن رہے ہو، دوسرے کو سنا رہے ہو، بیوی نے یہ کہا اور وہ کہ شوہر نے یہ کہا، یہی کہانیاں صبح و شام چل رہی ہیں اور رب کا حکم نماز ترک کر دیا۔ تو ایسا، یا ان لذتوں میں پڑھ کے جو حقیقی لذت ہے نماز کی اسے نہیں چھوڑنا، روحانی لذتیں، عارضی لذتوں کو ترک کرنا اور حقیقی لذت کو انسان نہ چھوڑے۔ تو حافظوا علی الصلوات، تم ہمیشگی اختیار کرو، ہمیشگی، مواظبت اختیار کرو نمازوں کی۔ صلوات کے نیچے عموماً نمازوں کی ہمیشگی اور محافظت کرو، والصلاة الوسطی، اور خصوصاً درمیان والی نماز کی، خصوصاً درمیان والی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ اب یہاں آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، قرآن میں نہیں ہیں، اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ 5 نمازیں قرآن میں نہیں آئیں۔ اول تو قرآن کریم میں ہیں، احادیث اس بارے میں متواتر ہیں، اور قرآن کی اس آیت سے بھی اشارتاً ثابت ہیں، کیونکہ صلوات جمع ہے اور جمع کا اقل فرد 3 ہے، 3 سے کم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو 3 یہ 3 سے زیادہ، تو 3 سے زیادہ ہو گئی 4 نمازیں، والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز، تو 4 اور 1 5، تو یہ درمیانی اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ واو ہے، اور المعطوف یغایر المعطوف علیہ، معطوف علیہ میں تغیر ہوتا ہے، تو لہٰذا درمیان والی نماز الگ ہیں اور صلوات الگ ہیں، تو وہ نمازیں ہو گئی 3 سے اوپر یعنی 4، اور یہ نماز ہو گئی 1 یعنی 5۔ نمبر 2، درمیان والی نماز، اور درمیان تب ہوتا ہے جب دونوں طرف برابر ہو، دونوں طرف برابر ہو پھر درمیان ہوگا نا۔ تو اب اثر درمیان تب ہوگا جب پہلے بھی 2 نمازیں ہوں، بعد میں بھی 2 نمازیں ہوں، تو معلوم ہوا درمیان تب ہوگا جب کہ دونوں طرف مساوی الطرفین ہوں، اور مساوی الطرفین ہوگا تو یہی 5 نمازیں، تو پہلے بھی 2 ہیں، بعد میں بھی 2 ہیں، 5۔ اس سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اب آگے آپ اختلاف پڑھو گے محدثین میں کہ آیا صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ بعض فقہا کی رائے یہ کہ صلاۃ وسطیٰ فجر ہے، بعض نے ظہر مراد لی، بعض نے مغرب مراد لی، لیکن احناف نے عصر کی نماز مراد لی ہے، اور احناف قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور درمیان کے لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے یہ نماز کون سی ہے، عصر کی نماز ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے عصر کی نماز کا کیوں خاص طور پہ ذکر کیا؟ نمازیں تو ساری فرض ہیں، تو خاص طور پہ عصر کی نماز کا کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ عصر کا وقت مشغولیت کا وقت ہے، یہ مصروفیت کا وقت ہے، یہ نماز میں عموماً لوگ اہتمام نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، اس نماز میں سستی ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس لیے سستی، ایک تو اس کا وقت کم ہے، عصر سے مغرب گھنٹہ سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت طویل ہے، ظہر ہے، عشاء ہے، طویل وقت ہے، اس کا وقت مختصر ہے۔ نمبر 2 عموماً لوگ اس وقت کام کاج سے چھٹی کر کے آتے ہیں، مدرسے میں بھی چھٹی ہو جاتی ہے، کام والوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے، تو یہ وقت عموماً لوگوں کا سفر میں گزر جاتا ہے، گھر سے گھر جا رہا ہے کوئی تو گھر جاتے وقت، نوکری سے آتے وقت سفر میں گزر جاتا ہے، تو اس نماز کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ یہ وقت بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے تو گرمی نہیں ہوتی، تو ظہر میں جو بازاروں میں نہیں گئے تو عصر میں بازاروں میں رش ہوتی ہے،
عصر میں بازاروں میں رش ہوتی ہے، تو یہ وقت عموماً بازاروں میں گزرتا ہے اور نوجوانوں اور بچوں کا گراؤنڈ میں گزرتا ہے، سمجھ رہے، اور نئی نسل کا موبائل میں زیادہ گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ وقت بڑا اہم ہے، اس لیے خاص طور پہ کہا کہ درمیان کی نماز، کہ یہ نماز نہ چھوٹنے پائے۔ کسی چیز کی تخصیص جب ہوتی ہے وہ اس چیز کی اہمیت کے لیے ہوتی ہے، تو یہ جو تخصیص ہے یہ اہمیت کے لیے کہ خاص طور پہ عصر کی نماز، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ جب چھٹی ہو جائے، اگر وقت قریب ہے تو نماز پڑھ کے نکلیں، اور اگر وقت زیادہ ہے تو پھر ایسی جگہ پہنچیں کہ وہاں نماز جماعت کے ساتھ آدمی پڑھ سکے۔ وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، نماز میں عاجزی ہے۔ دیکھیں اللہ کی دو صفات ہیں، صفات جلالیہ اور نمبر 2 صفات جمالیہ۔ صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ۔ اللہ کی صفات جمالیہ کون سی ہیں؟ جمال والی، اللہ رحیم ہے، غفور ہے، اور اللہ تواب ہے، ستار ہے، جمال ہے۔ جلال کی صفات، اللہ قہار ہے اور اللہ رب العزت غالب ہے، ان بطش ربک لشدید ہے، تو یہ اللہ کی صفات جلال ہے۔ نماز میں صفت جمال ہے، نماز میں صفت جمال ہے نا، انسان یوں جھک کے کھڑا ہوتا ہے جیسے غلام آقا کے سامنے، تو انسان بھی جھک کے کھڑا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، یہ صفت جمال ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر جو اللہ کی صفت ہے، زکوٰۃ میں وہ صفات جلال ہے۔ اللہ فرما رہے میرے راستے میں مال دو۔ اب انسان اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتا، مال چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، مال دینے کے لیے ہر آدمی تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا حکم ہے اب وہ دینا، تو وہ صفات جلال ہے۔ روزے میں بھی صفت جمال ہے، جیسے انسان محبوب کے لیے کھانا پینا ترک کرتا ہے تو اللہ کے لیے انسان کھانا پینا ترک کر رہا ہے۔ حج میں بھی صفت جمال ہے، جیسے دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے در و دیوار کے چکر لگاتا ہے، تو انسان کو اللہ سے محبت ہے، وہاں بھی چکر لگا رہے ہیں۔ دیکھیں پانچوں عبادات کو سمجھنا ہے نا، مختصر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، دنیا میں 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے محبت حقیقی اور ایک ہوتا ہے محبت عارضی، جو مجازی جسے کہتے ہیں۔ دنیا میں جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، جب آدمی کسی سے کرتا ہے سب سے پہلے اس کے گن گاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، میری معشوقہ محبوبہ ایسی اور ایسی، فلاں سے محبت ہے مجھے، اس کے اوصاف بتاتا ہے نا، اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو جب انسان کو حقیقی محبت ہوتی ہے اللہ سے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور کی رسالت بیان کرتا ہے۔ دوسرا کام جو عارضی محبت ہوتی ہے مجازی، اس میں انسان تابعدار ہوتا ہے، سر جھکاتا ہے، جو کام معشوقہ محبوبہ کا ہے اس کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ تو جو محبت حقیقی ہے اس میں بھی انسان اپنا سر جھکائے اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع کرتا ہے۔ تیسری چیز، جب دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ پیسے لوٹاتا ہے، جس سے محبت ہے اس کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، موبائل خرید کے گفٹ کر رہا ہے، کبھی دوسری چیز بھجوا رہا ہے، کبھی تیسری بھجوا رہا ہے، تو دنیا میں انسان اس کے نام پہ خرچ کرتا ہے دنیا میں۔ تو اس طرح جب انسان کو اللہ سے محبت ہے تو وہ اللہ کے نام پہ بھی مال خرچ کرے۔ جس طرح محبت جب ہو مجازی، تو پھر آگے چوتھی بات، جب محبت آگے بڑھتی ہے تو انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، محبوب کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو محبت جب حقیقی ہو تب بھی وہ صبح سے شام اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ پانچویں اور آخری صورت، جب محبت انتہا کو پہنچ جائے تو پھر ہر وقت بے قرار پریشان ہوتا ہے، اسے اپنی فکر، اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ انسان حج میں 2 چادریں ہیں، گرد و غبار چہرے پر ہے، تو جس طرح یہ در و دیوار کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اب یہ مجنون ہے، لیلا کے در و دیوار کے اس کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، یہاں تک کہ وہاں سے کتا گزر کے آئے اس کے پاؤں کو بھی چومتا ہے کہ یہ لیلا کی گلی میں گزرا۔ اسی طرح جسے محبت حقیقی ہے وہ کبھی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات، وہاں جاتا ہے، گھومتا ہے کہ ان جگہوں سے اللہ کو، اللہ کے حبیب کو محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے۔ تو کیا سمجھ آئی بات کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے دنیا میں انسان کو مجازی چیزوں سے محبت ہے، اسے حقیقت میں کس سے محبت ہو؟ اللہ سے محبت ہو۔ اس لیے کہا اللہ کے سامنے عاجزی ہو۔ اس سے معلوم ہوا نماز میں وہ کیفیت ہونی چاہیے جس میں عاجزی ہو۔ اب اگر ایک آدمی اپنے دونوں پاؤں کھول دیتا ہے، اپنے سر کے بالوں پہ ٹوپی نہیں رکھتا، اپنے ہاتھ سینے پہ اکڑ کے کھڑا ہے جیسے حبیب بینک کا چوکیدار، تو
اس میں عاجزی ہے۔ عاجزی کب ہوگی؟ جب سر کو جھکائے گا اور جب دل میں اطمینان، سکون اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر وہ نماز جب پڑھے گا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اس آیت سے ایک دوسری بات، قانتین کا معنی بعض نے کیا ہے ساکتین، یعنی سکوت ہو نماز میں، اور سکوت تب ہوگا جب حرکات سکنات کم ہو۔ تو اس آیت سے اشارۃ النص کے طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک رفع یدین اولا ہے، ترک رفع یدین اولا ہے، کیونکہ ایک آدمی بار بار جب رفع یدین کرے گا تو وہ نماز میں سکوت نہیں ہوگا۔ حالانکہ حدیث میں حکم ہے وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، سکوت ہونا ہو، کلام نہ ہو، حرکات سکنات نہ ہو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع ہو، اور خشوع خضوع تب ہوگا جب حرکات سکنات کم ہوں گی۔ تو جتنی آدمی حرکات کو ترک کرے گا اتنی نماز میں خشوع خضوع ہے، اس لیے بہتر اور اولا کیا ہے؟ ترک رفع یدین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پس اگر تم حالت خوف میں ہو، حالت خوف میں ہو، فرجالن سے پہلے فصلوا رجالن، تو پس تم نماز پڑھ لو۔ رجال کے نیچے لکھیں فرجال جمع راجلن، فرجال جمع راجلن ای قیاما علی اقدامہم، ای قیاما علی اقدامہم، صحیح بخاری۔ رجال کا معنی کیا ہے؟ یہ راجل کی جمع، اس کا معنی قیاما علی اقدامہم، یعنی تم اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، او رکبانا، یا سواری پر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم حالت امن میں ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس تم اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا جب کہ تم لوگ جانتے نہیں تھے۔ دیکھیں یہاں پر فَإِنْ خِفْتُمْ، حالت خوف۔ انسان کی زندگی میں دو حالتیں ہوتی ہیں نا، ایک خوف کی حالت ہوتی ہے اور دوسری امن کی حالت ہوتی ہے۔ ایک خوف کی حالت، دوسری امن کی حالت۔ تو کہا اگر خوف کی حالت میں ہو تو تم نماز پڑھو اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے، یعنی کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اور یا سواری پہ پڑھ لو۔ تو یہ جو ترجمہ میں نے آپ کو کہا کھڑے کھڑے، اس لیے کہ بعض لوگ رجال کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں چلتے پھرتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ چلتے پھرتے وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ چل رہا ہے تو نماز تو نہیں ہے۔ اس لیے بخاری میں جو ترجمہ ہے اس کا وہ ہے قیاما علی اقدامہم، یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑے کھڑے آدمی نماز پڑھ لے کھڑے کھڑے، اور اگر نہیں پڑھ سکتا، حالات ایسے نہیں ہیں، دشمن کے سامنا ہے، تو پھر اس صورت میں او رکبانن، یہ نماز پڑھ لے سواری پہ۔ تو سواری پر اجازت ہے، حالت خوف میں آدمی پڑھ سکتا ہے، رخ بیت اللہ کی طرف کر دے، نماز شروع کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور اگر حالت امن میں ہو تو پس تم اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرو یہ کنایہ ہے نماز سکون سے پڑھو، اللہ کو یاد کرو، طویل نماز پڑھو، طویل نماز ہوگی نا، لمبی نماز، خشوع خضوع والی نماز پڑھو، اور اس طرح پڑھو کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی ٹرخاؤ نہیں بلکہ اس طرح جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا حالانکہ تم جانتے نہیں تھے۔ دیکھیں یہ اشارہ اس طرف ہے، اللہ نے تمہیں نماز سکھائی، علم دیا تمہیں، اللہ نے تعلیم دی، تو اس کا شکر یہ ہے کہ تم نماز اطمینان سے پڑھو۔ تو معلوم ہوا جتنا علم بڑھے اتنی خشیت اور عبادت بڑھنی چاہیے۔ کیا معلوم ہوا؟ جتنا علم بڑھے اتنی انسان کی عبادت اور خشیت بڑھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی اللہ نے تمہیں سکھایا، تو معلوم ہوا انسان کا کمال نہیں ہے، علم اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ انسان نہ کہے میں نے سیکھا، بلکہ اللہ نے اسے یہ حافظہ دیا، اللہ کی عطا ہے۔ کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔